دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑنی ہے؟ تحریک انصاف اس معاملے پر حکومتی پالیسی سے متفق نہیں، لیکن اپنے اوپر بڑھتی تنقید کے پس منظر میں آج تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الزام حقیقت کے برعکس ہے کہ ان کی جماعت کے پی میں اس معاملے پر تعاون نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جن کی جماعت اس معاملے پر قومی پالیسی بنانا چاہتی ہے جو آئندہ 5 سے 10 برس چلے، تاہم وہ لوگوں کو بے گھر دیکھنا نہیں چاہتی۔ ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پر تہمت لگانا جو ہے مناسب نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر لاہ عمل تیار کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں۔ کہ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے پی ٹی آئی نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس حساس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی دعوت دی ہے۔ اگر یہ پیغام ہے تو اس کی ہمیں فائنل لائنز کو پڑھنا چاہیے۔ اندازہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف اس معاملے پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا پیغام دیتی نظر آ رہی ہے، جسے منفی رویہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے؟ لگ ایسے ہی رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی جو ہے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے مسلسل اشارے دیتے نظر آ رہی ہے۔ ہم ڈائیلاگ کے بالکل حق میں ہیں۔ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے۔ بہت اچھی خواہش ہے، مثبت سوچ ہے، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہے جس کے پاس طاقت و اختیار ہے۔ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ لیڈر یعنی عمران خان کو قید میں رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور جناب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کے دورے سندھ پر بھی جو ہے بہت سو کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ سندھ حکومت نے سہیل آفریدی کو کہتے ہیں نا سرکاری پروٹوکول دینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن انہیں جلسہ گاہ سجانے کی اجازت جو ہے وہ تاحال نہیں ملی۔ وجہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ شہر کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹریفک چلتا رہے، کوئی ایسا نہ ہو نا سڑک پر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں۔ وہ دمبا شمبا کھلائیں گے یار، شنواری کی کڑھائی کھلائیں گے، اور کیا ہوتا ہے روش ان کو کھلائیں گے، لیکن یہ کہ سب ہوش میں رہیں۔ سہیل آفریدی کل سے سندھ کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، اور جناب ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہے کہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ جو ہے وہ 3 روزہ دورے پہ اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا۔ کھاریا میں ایم پی تنویر اسلم راجہ اور ملک فہد مسعود کی گاڑی پر نامعلوم نقاب پوشوں نے کہتے ہیں حملہ کیا اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ قافلے کو جہلم کے قریب بھی روکا گیا، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے امجد خان نیازی اور ظفر اقبال گوندل کو جو ہے پولیس نے حراست میں لے کر تھانہ سٹی جہلم جو ہے منتقل کر دیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ نہ وہ کسی کو فتح کرنے نکلے ہیں، نہ گالیاں دینے اور نہ ہی پتھر مارنے، بلکہ آئین بچانے اور ظلم کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں۔ یعنی کہ سیاسی محاذ پر بہت ہلچل برپا ہے، لیکن ایک اور محاذ اور زیادہ اہم محاذ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے بلوچستان اور وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف ہونے والی کوششوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف محترم مجیب احمد صاحب۔